والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلیہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 14، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، 3 آیات آپ احباب نے سماعت فرمائیں۔ آیت چونکہ چھوٹی تھی اس وجہ سے میں نے تینوں آیات تلاوت کر دی۔ ویسے تو ہماری روٹین ایک آیت کی ہوتی ہے، اسی پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جب اس شیطان کو وہاں سے زمین کی طرف اتارا، جب زمین پہ جب اتر آیا تو اس نے کہا، اس نے کیا کہا؟ قال انذرنی، کہا اس نے، شیطان نے، انذرنی، مجھے مہلت دی جائے، انذرنی کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے تاکہ میری ڈیتھ نہ ہو، میری زندگی ایکسٹینڈ جو ہے وہ رہے۔ ظاہر بات ہے فرشتوں اور دیگر جتنا بھی ایک سسٹم ہے، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی ایک وقت دیا ہے، ایک وقت تک مہلت دی ہے کہ دیکھے یہ کرتا کیا ہے۔ ہر دن کے بعد اگلا دن جب آتا ہے اس کی زندگی کا ایک پتا جو ہے وہ گر جاتا ہے، حالانکہ وہ اسے پتہ نہیں ہے۔ وہ جب سال گزر جاتا ہے تو وہ بڑا جشن مناتا ہے، سالگرہ مناتا ہے، اور پتہ نہیں اپنے لیے کیا کیا کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ وہ جو لفظ ہے سال، اس کے ساتھ آگے جو لفظ ہے گرہ، گرہ کا معنی ہوتا ہے کھلنا۔ جیسے رسی آپ لیں، اس کی آپ باندھتے ہیں تو ایک ایک گرہ کھلتی جاتی ہے تو وہ رسی جو ہے وہ سیدھی ہوتی رہتی ہے۔ تو جب سال گزر جاتا ہے، انسان کا ایک سال گر جاتا ہے، وہ اپنی خوشی پہ، اپنے بچوں کی خوشی پہ وہ ایک جشن کا سامان کرتا ہے، حالانکہ اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ایکسٹینڈ نہیں ہوا۔ یعنی کہ اگر اس کی 50 سال ایک عمر لکھی ہوئی ہے، ہر ایک شخص کی عمر لکھی ہوئی ہے، جتنا وقت اس نے دنیا میں گزارنا ہے، یہ تھوڑا سا مخفی رکھا گیا ہے۔ میری عمر کتنی ہوگی، آپ کی کتنی ہوگی، سامعین میں سے کتنی ہوگی۔ اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ 51 سال 2 مہینے اور 4 دن بعد میں نے چلے جانا ہے، وہ ہر روز پھر اپنی عمر کا حساب لگاتا رہے۔ آج تو میری عمر جو ہے 49 سال ہو گئی ہے، آج 50 برس ہو گئی ہے، جی اب اتنے مہینے رہ چکے ہیں، میں نے جانا ہے۔ وہ اس غم اور اس فکر میں بالکل دنیا سے بے توجہ ہو جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا، کیونکہ اسے ایک اپنی زندگی کے ان ایام کے اوپر جو ہے وہ نظر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ مہلت دے دی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہاری سفیدی آ جائے، بال تمہارے سفید ہو جائیں، داڑھی تمہاری سفید ہو جائے، نظر پہلے تمہاری ٹھیک تھی، اب تمہاری نظر میں فرق آنا لگ گیا ہے، یوں سمجھو کہ اب تمہاری زندگی کے پتے گر گر کے اب تمہاری منزل قریب تر پہنچ چکی ہے، لہٰذا ان کاموں سے باز آ جاؤ جن سے منع کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ انذرنی، مجھے مہلت دی جائے، الی یوم یبعثون، اس دن تک، یبعثون جب یہ قبریں کھلیں، یعنی کہ یہاں سے وہاں ہم نے جانا ہے قبر تک، پھر اس کے بعد منزل ہماری وہ نہیں ہے، اس سے آگے بھی ایک منزل ہے جو قیامت کا میدان سجایا جائے گا، جو یوم حساب ہوگا، جو یوم کتاب ہوگا، ہر ایک شے کا وہاں ہم سب نے آڈر دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ اس نے کہا جی جب تک قبریں کھلیں گی نہیں، یعنی قیامت والے دن تک مجھے مہلت دی جائے۔ قال انک من المنذرین، کہا اس نے کہ یہ جو میں مہلت مانگ رہا ہوں، بے شک یہ آپ کے اختیار میں، آپ کے ہاتھ میں ہے یہ مہلت دینا، زندگی دینا، موت دینا، رزق دینا، یعنی وہ بھی شیطان ہو کر کے یہ بات مان رہا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کے اختیار میں، ہر ایک شخص کو رزق دینا، ہر ایک شخص کو زندگی دینا، موت دینا،
یعنی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے اختیار میں کسی کا رزق لکھ دیا جاتا کہ تو نے اس کو رزق دینا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ شخص، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ نیچے سٹیپ ڈاؤن کر کے اس کا رزق بند کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء، یہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ یشاء، جسے میں چاہوں گا دوں گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دوں گا جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو پھر اس نے کیا کہا جی، اس نے مہلت مانگی، اور آگے سے یہ کہنے لگا مہلت دینے والے بھی آپ ہیں، سب کچھ عطا کرنے والے آپ ہیں۔ پھر آگے کہنے لگا قال فبما اغویتنی، اس نے کہا شیطان نے، یہ ساری ضمیریں جو ہیں، اوپر والے قالا کی ضمیر، پھر اگلا والا قالا، پھر اگلا، یہ سارا جو ہے یہ شیطان کی طرف جو ہے وہ منسوب ہو رہی۔ کہنے لگا شیطان فبما اغویتنی، یہ مجھے جو سرکشی سے نکالا گیا ہے، میں نے گناہ کر دیا، حکم کی تعمیل نہیں کی، حکم ہوا فسجد الملائکہ، تمام فرشتے جتنے بھی ہیں فسجدوا، میں نے آدم کو تخلیق کیا ہے نے سجدہ کیا جائے، الا ابلیس، ما سوائے شیطان کے سب نے سجدہ کر دیا، اس نے انکاری کی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا مجھ سے تو یہ غلطی ہو چکی ہے، میں تو غلطی کر چکا ہوں، مگر لأقعدن، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا۔ یہ جو لام ہے نا، یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ کہنے لگا شیطان کہ یہ مجھ سے تو غلطی ہو چکی ہے، میں اس سے گناہ ہو چکا ہے، اب میں کروں گا کیا؟ لأقعدن، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ لہم صراطک المستقیم، جو سیدھا سیدھا راستہ ہوگا، جو سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہوں گے، میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، ان کو میں راستے سے بھٹکانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ کیوں کہ میں ڈوبا ہوں تو میں 700 اور لوگوں کو ڈباؤں گا۔ تو یہ اس نے وعدہ کیا، یعنی جب اس نے بات کی تو آگے پھر اسی پر انشاءاللہ وہ ساری گفتگو ہوتی رہے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نیکی کا کام جب آپ شروع کرنے لگتے ہیں، ہر خیر کا کام جب آپ شروع کرنے لگتے ہیں، وہ آپ کے راستے میں آتا ہے، وہ خیر آپ کا شر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ نیکی آپ کی برائی میں چلی جاتی ہے۔ آپ فل کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، فل کوشش کرتے ہیں کہ میرا ہمسایہ مجھ سے خوش رہے، ناراض نہ ہو، فل کوشش کرتے ہیں کہ میرے تمام رشتہ دار برادری اگر کسی سے زیادتی ہو بھی جائے تو میں سٹیپ ڈاؤن آ کر نیچے ان سے جو ہے وہ معافی مانگ لوں یا انہیں معاف کر دوں۔ جب آپ یہ سارے نظریات اپنے ذہن میں، دل میں، دماغ میں جب سجاتے ہیں تو یہ فوراً اوپر سے حملہ کرتا ہے، کہتا ہے جی آپ اگر اسے معاف کرتے ہیں یا آپ اس کا درگزر کر دیتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، نشست کرتے ہیں، ممکن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب یہ ذہن میں وہ ڈالتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نشست کرتے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئے، بس اتنی سی بات وہ آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی بات کو ذہن میں سما کر کے سٹیپ ڈاؤن ہم نہیں ہوتے، پھر ہم اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو تیر ہیں وہ چلاتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ قال فبما اغویتنی، میں تو ڈوب چکا ہوں، میں تو پھسل چکا ہوں، لأقعدن، ضرور بضرور میں بیٹھوں گا، یعنی کہ اس نیکی کے راستے میں بیٹھوں گا۔ اور وہ شخص جو نیکی کا ارادہ کرے گا میں آگے آڑ بن جاؤں گا، ہر وہ شخص جو برائی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اور نیکیوں میں سبقت لینے کے لیے قدم آگے جائے گا، لأقعدن، میں ضرور بضرور اس پہ حملہ آور ہوں گا، ضرور بضرور لہم صراطک المستقیم، وہ جو سیدھے راستے کی طرف اپنا ارادہ بنا رہا ہے، وہ جو سیدھے راستے کے اوپر وہ اپنا مصمم ارادہ کر چکا ہے کہ میں نے کرنا ہے اور بے ضرور ایسا کرنا ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں یہ کام کیا ہوں۔ یہ جو سم اوقات ہم اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف جاتے جاتے رک جاتے ہیں، بڑی قابل غور بات ہے۔ سم اوقات ہم مصمم ارادہ کر دیتے ہیں یہ کام میں نے ضرور بے ضرور کرنا ہے، یہ اللہ کے حکم سے کرنا ہے، وہ اس نے ارادہ کیا، چند ہی لمحوں بعد اس کا ارادہ کینسل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ جو اس کا ارادہ کینسل ہوا وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ لأقعدن، میں تو ضرور بے ضرور بیٹھوں گا اس راستے پر جو صراطک المستقیم ہوگا۔ جب میں وہاں پہ بیٹھوں گا، جو اس کا دل میں وہ خیال آئے گا کہ میں ایسا کرنے لگا ہوں، فوراً میں اس کا دل بدل کر کے برائی کی طرف لے جاؤں۔
تو یہ اس کی چالیں ہیں۔ لہذا قرآن مجید نے مختلف مقامات پر شیطان کے حوالے سے فرما دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے، اس نے نبیوں کے اوپر بھی حملے کیے، اس نے اللہ والوں کے اوپر حملے کیے، میں اور آپ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس نے اللہ والوں کے اوپر، انبیاء کے اوپر حملے کیے تو وہ تو اس کی چالیں سمجھ چکے تھے۔ جب انہوں نے حملہ کیا اس نے، تو انہوں نے آگے سے جب کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ پھر آگے سے ہے وہ 10 قدم پیچھے چلا جاتا۔ آپ نظریات میں یہ رکھیں کہ جو ہی آپ کے ذہن میں کوئی بھی برائی آ جاتی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی شر انگیز بات آ جاتی ہے، فوری طور پر آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے فرمایا کہ جب آپ اللہ کا کلام شروع کریں، کوئی نیا کام شروع کرنے لگیں، تو تعوذ اور تسمیہ، یہ 2 چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت آ جائے گی۔ جب آپ کھانا شروع کریں، لازم اور ملزوم ان چیزوں کا خیال کرنے، وگرنہ دیگر وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، کھانے میں بھی شامل ہو جائے گا، وہ برکتیں اڑ جائیں گی۔ تو لہٰذا ہر نیک کام کی ابتدا میں جب آپ ان کلمات خیر کا وظیفہ اپنا لیں گے اور اس پر جم جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، اور آپ کے دل اور دماغ اور ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں ممکن ہے اس کام سے یہ مجھے ہٹانے کی فل کوشش کرے گا۔ وہ کہہ رہا ہے نا لأقعدن، ضرور بالضرور میں بیٹھوں گا۔ جب لام کسی چیز کے اوپر آ جاتا ہے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ سیدھے راستے کی طرف چلے، وہ ہرگز اس ذہن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ شخص صراط مستقیم پر چڑھ کے انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ میں آ جائے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے انعمت علیہم سے دور ہو کر کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، جن پہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ وہ غضب ناک ہوئے وہ لوگ، ان کی لسٹ میں شامل کرنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ کیا نہ ہو کہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے، ہر شخص کو اپنا ذاتی طور پر علم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہر شخص ذاتی طور پر اپنے آپ کا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔ جب وہ رات کو سونے لگے، بستر پہ چلا جائے، وہ یہ سوچے کہ ممکن ہے کہ میں جو بستر پہ جا رہا ہوں یہ میری آخری رات ہو اور اگلے لمحے میں چلے جانا ہو۔ تو زندگی میں جو مجھ سے ہوا یا آج کا دن جو مجھ سے گزرا، آج کا دن میں نے کن کن لوگوں کے ساتھ اچھائی کی اور آج کا دن میں نے کن کن کے ساتھ برائی کی، اور کن کن لوگوں کے ساتھ میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میرے زبان سے تکلیف انہیں پہنچی ہے، فوری طور پر ازالہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑے سے 1-2 آنسو بہا لے، اور اس تسلسل کے ساتھ جو بھی سلسلہ چلائے گا، بالآخر ایک دن آئے گا کہ اس کا دل جو ہے وہ بجائے سخت ہونے کے نرم ہو جائے گا، اس کے دل سے سختی ہٹ جائے گی، اس کا دل موم ہو جائے گا، اور اس کو کوشش ہوگی کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے پاؤں سے انسانیت کو نفع پہنچتا رہے۔ جب وہ اس نیت کے ساتھ چلتا رہے گا تو اللہ فرماتا ہے زمین والوں پر تم نے رحم کیا، آؤ اب آسمان والا تم پر رحم کرے۔ دعائے خالق عز و جل ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے، اور قرآن مجید کی علوم جو ہیں وہ ہمارے لیے بحر العلوم ہے، ایک سمندر کی طرح۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات کی ہے، اس پہ بہت زیادہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعائے خالق عز و جل ہمیں قرآن مجید کی یہ جو موتی بکھرے بکھرے مختلف سپاروں میں ہیں، ان کو چن کر اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے خاص توسل کے ساتھ ہمارے پروگرام مکرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔